إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولی ولا شفیع. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے. معزز سامعین گرامی، انسان کے 4 دشمن دال، شین، میم، نون. جس طرح لفظ دشمن کے 4 حروف ہیں، انہی 4 حروف کے ساتھ ان کے نام شروع ہوتے ہیں. دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس. یہ 4 انسان کے دشمن ہیں.
اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن پاک کی جو آیت سورہ انعام کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو کا ذکر کیا ہے، دنیا اور نفس کا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان اور مال کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا بھی بے وفا ہے، شیطان بھی بے وفا ہے، مال بھی بے وفا ہے، نفس بھی بے وفا ہے۔ اور پہلے دو دشمنوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، دنیا کا اور شیطان کا، کیونکہ شیطان نے ہمارے خلاف جو سازش کرنی ہے دنیا میں ہی کرنی ہے، آخرت میں نہیں۔ اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بھٹکا دوں، سیدھے راستے سے اتار دوں، انسان بھٹک جائے اور بھٹک کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے۔ اور شیطان نے حربے دو استعمال کرنے ہیں، ایک مال کا، دوسرا نفس کا۔ دل میں مال کی لالچ پیدا کرے گا، یار دیکھ تیرے ساتھ والا گاڑیوں پر گھوم رہا ہے، بڑا پیسہ، بڑا بینک بیلنس، کیا ہوا؟ وہ حرام کی کمائی ہے، کون سی اللہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو بھی دولت مند ہو، تو بھی بڑی گاڑیوں پر گھوم، تیرے پاس بھی بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ دھوکے کے ساتھ انسان کے پاس مال آ جائے گا، پھر شیطان کہے گا کہ اپنے نفس کی مان، تیرا نفس جو کہتا ہے وہ کر، تیرا جی جو چاہتا ہے وہ کر، اپنے من کی بات کو سن اور اپنے من کو بجا، یعنی جو جی کہتا ہے ویسا کر۔ یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو انسان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ اور معزز سامعین گرامی، یاد رکھنا، دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں ہوں گی، آخرت میں نہیں ہوں گی۔ وہ کون سی ہے؟ دنیا اور شیطان۔ اللہ نے دنیا اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان کا متبادل اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اور باقی مال اور نفس یہ دونوں دنیا میں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں بدلو۔ آئیے معزز سامعین گرامی، انسان کے انہی چار دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا کسبت۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، فرمایا محبوب ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے اپنی نظر ہٹا لو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، لَعِبًا وَلَهْوًا، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا ہے۔ جناب یہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تو کیا ہے؟
اس کے ذریعے نوجوان جتنا دین کا مذاق اڑاتے ہیں شاید کسی اور کے ساتھ نہ اڑایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اے محبوب ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، لَعِبًا وَلَهْوًا، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے، ان لوگوں نے دین کو مذاق اور کھیل تماشا اس لیے بنایا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، حب الدنیا، ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت سما چکی ہے، دنیا کی محبت آ چکی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ دین سے دور ہیں، دین سے رغبت اختیار کرتے ہیں، اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، اے میرے محبوب پیغمبر انہیں کہہ دیجئے، بیما کا ثابت، جو کچھ تمہارے نفسوں نے برا کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں گرفتار ضرور کیا جائے گا، تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ اور فرمایا لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، فرمایا قیامت کے دن جب ان کی پکڑ ہوگی نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ اللہ کی عدالت میں ان کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے دنیا سے پیار پا لیا ہے، دنیا سے محبت کر لی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قیامت والے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں سے انہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح الفاظ میں فرما دیا، وَذَرِ الَّذِي، محبوب چھوڑ دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا سے پیار پا لیا ہے، محبوب انہیں چھوڑ دو۔ پتہ چلا جو لوگ دنیا سے پیار پا لیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کسی کی تبلیغ کیا میرے پیغمبر کی تبلیغ سے بھی اثر نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر کی تبلیغ سے بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا سے پیار پا لیا ہے۔ محبوب چھوڑ دو، وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہدایت پر آ جائیں، انہیں چھوڑ دو، ان سے اپنی نظر ہٹا لو۔ اللہ اکبر اللہ، معزز سامعین گرامی، پتہ چلا جو دنیا سے پیار پا لیتا ہے ایسے بندے کو واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ انہوں نے دنیا سے پیار پا لیا ہے۔ دنیا تو بندے کی دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دوسرا مقام سورہ ابراہیم خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اے محبوب، جن لوگوں نے دنیا سے پیار پا لیا ہے، دنیا سے محبت کر لی ہے، ہوا کیا؟ دل میں دنیا کی محبت آئی، ہوا کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا دنیا کی محبت آئی ہے، اللہ کے رستے سے دور ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا کی محبت
बताई उधर अल्लाह के रास्ते से दूर हो चुके हैं, सिराते मुस्तकीम से भटक चुके हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। फरमाया दुनिया की मोहब्बत आई है, दुनिया की मोहब्बत की वजह से अल्लाह का रास्ता छोड़ बैठे, अल्लाह के रास्ते से दूर हो चुके हैं। और फरमाया वयबगूनहा इवाजा, फरमाया तरह तरह के मसले पूछते हैं। मौलाना कहीं गाना बजाना थोड़ा सा सुनना जायज़ हो, मौलाना डांस करना कहीं थोड़ी सी रुखसत मिल जाए, मौलाना अल्लाह के नबी ने फरमाया दफ बजाना जायज़ है, लिहाजा इससे ये साबित होता है कि थोड़ा बहुता गाना बजाना जायज़ है। मौलाना सूद के मुतल्लिक़ कोई ऐसा मसला हो, सूद जायज़ हो जाए, सूद हलाल हो जाए, सूद के हलाल के मुतल्लिक़ कोई ऐसा फतवा दे दो। फरमाया वयबगूनहा इवाजा, टेढ़ापन तलाश करते हैं, सीधा रास्ता छोड़ करके उल्टे रास्ते तलाश करते हैं। और फरमाया उलाइका फी ज़लालिम बईद, फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर असल में ये लोग सीधे रास्ते से गुमराही में इस कदर जा चुके हैं कि इनका गुमराही से लौटना नामुमकिन है। इन लोगों का गुमराही से वापस लौट करके आना, अल्लाहु अकबर अल्लाह इस कदर गुमराही में जा चुके हैं कि इनका अल्लाहु अकबर अल्लाह गुमराही से, खामोशी नहीं होती, चल बाहर चल के बैठ, अल्लाहु अकबर अल्लाह इनका ये इस कदर गुमराही में आगे बढ़ चुके हैं, हिदायत के रास्ते पर इनका आना नामुमकिन है, ये लौट ही नहीं सकते, हिदायत के रास्ते पर लौटने के चांसेस ही नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाह जिन्होंने दुनिया से प्यार पा लिया है, दुनिया से मोहब्बत कर ली है, अल्लाहु अकबर अल्लाह हालांकि दुनिया बंदे की दुश्मन है। एक तीसरा मुकाम खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है, फरमाया इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवम, लाइबुन व लहवम व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरु फिल अमवालि वल औलाद। अल्लाहु अकबर अल्लाह का मासाली गईसिन आजबल कुफ्फार। अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया इलमू दुनिया की जिंदगी क्या है, लाइबों अल्लाह व खेल तमाशे की जगह है, व ज़ीनतुन खूबसूरती का नाम है, और अल्लाहु अकबर अल्लाह व तफाखुरुम बैनकुम फख्र करने का दरमियान है आपस में। और फरमाया और आगे फरमाया मालूम अपने मालूम में दौड़ लगाने का नाम दुनिया की ज़िंदगी है। असल में अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के 4 मराहिल इस आयत में ज़िक्र किए हैं। इंसान 4 मराहिल से गुज़र करके कब्र में जाता है, वो कौन से हैं? फरमाया फरमाया इलमू इन अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबन व लहवन। फरमाया इंसान की ज़िंदगी का पहला मरहला बचपन का है, खेलने का बड़ा शौक़ है, छोटा बच्चा है, खेल बड़ी पसंद है, तमाशा पसंद है, कोई खाने वाली चीज़ भी दे दो, छोटा बच्चा उस चीज़ के साथ खेलता है, क्योंकि छोटे बच्चे को खेल और तमाशा पसंद है कि मैं हर वक्त खेलता ही रहूं।
فرمایا پہلا مرحلہ لائی بہوں اللہ کھیل تماشا پسند کرتا ہے، پھر جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، وزینتن پھر بندہ پسند کرتا ہے کہ میرا رنگ سفید ہو جائے اور جناب میں خوبصورت نظر آؤں، جناب ہر وقت اپنے بال سنوارتا رہتا ہے، اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھتا ہے، جناب میں خوبصورت نظر آؤں، ہر وقت اپنے بالوں کو سنوارتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا جوانی سے کراس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، 40 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے، اور وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فخر کرتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑی دنیا گھومی ہوئی ہے، بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، جناب میں بڑا طاقتور ہوں، میں تجھے کچا چبا جاؤں، فَوَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فرمایا فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا زندگی کا آخری مرحلہ آ جاتا ہے، وَتَكَاثُرٌ اللہ اکبر اللہ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ آخری مرحلہ جاتا، بال سفید ہو جاتے ہیں، اپنے مالوں میں دوڑ لگاتا ہے، جناب میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کمایا ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، بندہ اپنے مالوں میں دوڑ لگاتا ہے، کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات مال کمانے میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر بندہ دوڑتا ہے، اس قدر دوڑتا ہے، امیدیں ختم نہیں ہوتی، بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بندے کی زندگی کے 4 مراحل ہیں بندے کی زندگی کے، اور اللہ اکبر اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ 4 ہی مراحل ہیں، ان 4 مراحل کے علاوہ بندے کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے معزز سامعین گرامی، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بندے کی دشمن ہے، دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن داود کی روایت ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کوئی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو لے جانا چاہے گا، اپنے گھر میں لے کر کے جانا چاہے گا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس مرے ہوئے بچے کو اپنے گھر میں لے جانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ جس طرح اس بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس طرح اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی تمہارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، اس طرح اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر اور کوئی ویلیو نہیں۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، ایک پانی کا قطرہ بھی پینے کے لیے نہ دیتا، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مانا اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، جس دنیا کو ہم سر پر اٹھائے گھومتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، سر پر اٹھائے گھومتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم نے دوڑیں لگانا شروع کر دی ہیں، دنیا دنیا کرتے پھرتے ہیں، گاڑیاں دنیا کے لیے، کپڑے دنیا کے لیے، بینک بیلنس دنیا کے لیے، اللہ اکبر اللہ، مال اور مربع دنیا کے لیے، مال اور مویشی دنیا کے لیے،
دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو بندے کی دشمن ہے۔ لیکن آج ہم سنتے ہیں، سن کر کے پھینک کر کے جمعے کے بعد چلے جاتے ہیں، جا کر کے ویسے ہی دنیا کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پر، صحابہ سن کر کے دنیا سے اس قدر بے رغبت ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ کون؟ میرے پیغمبر کے صحابہ۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر دنیا کے ساتھ من لگا کر کے بیٹھے ہیں جناب، دنیا کے ساتھ کس قدر ہماری محبت ہے، دنیا کے ساتھ کس قدر ہمارا پیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے معزز سامعین گرامی، دنیا کو کے ساتھ محبت نہ کرو، دنیا کے ساتھ تم نفرت رکھو، حقارت رکھو۔ اگر آخرت میں کچھ پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی زندگی بندے کی دشمن ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کچھ پانا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈر کر کے نیک اعمال کرو۔ دنیا کچھ بھی نہیں، دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے، وقتی طور ہے، یہ انسان کی دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلا دشمن انسان کا، دوسرا شین یعنی کہ شیطان۔ شیطان میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا فاتخذوہ عدوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کبھی بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ شیطان آج بھی تمہارا دشمن ہے، کل بھی تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا، یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ نے میرے باپ اور آپ کے باپ جناب آدم علیہ السلام، میری ماں اور آپ کی ماں اماں حوا کو فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ۔ اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا، اللہ اکبر اللہ، دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ فرمایا اے آدم، یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مردوں کا بھی دشمن ہے، عورتوں کا بھی دشمن ہے۔ شیطان نے دشمنی کر کے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دشمنی کر کے نکالا ہے، لہذا یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ معزز سامعین گرامی، شیطان سے بچنا ہے، شیطان کبھی بھی دشمنی سے نہیں باز آ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 10 مقام پر فرمایا عدو مبین،
शैतान तुम्हारा दुश्मन है इंसानों, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे साथ दुश्मनी करने से कभी भी बाज नहीं आ सकता। इस शैतान से तुमने बचना है, बचना है। अल्लाहू अकबर अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाह। दुनिया ख़त्म हो गई, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, जहन्नमी जहन्नम में है, शैतान भी जहन्नम में है। जहन्नमी शैतान को मलामत करते हैं, कहते हैं, तजलील करते हैं कि बदबख्त तेरी वजह से हम जहन्नम में आ गए। और शैतान आगे से क्या कहता है, मैंने तो तुम्हारे साथ झूठा वादा किया था, अल्लाह ने सच्चा वादा किया था, और मैंने कोई तुम्हें अपना बंदा तो नहीं भेजा था, या तुम्हारे हाथ से पकड़कर कहा था शराब पी, जिना कर। बस मेरे पास तो दो हथियार थे, एक माल का, दूसरा नफ्स का। मैंने दोनों तुम्हारे ऊपर फेंक दिए, तुम मेरे शिकंजे में आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। तब जहन्नमी रोएंगे, नदामत का इजहार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएंगे, अल्लाहू अकबर अल्लाह। जहन्नमी रोएंगे, रोएंगे, वावेला करेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, अल्लाहू अकबर अल्लाह। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए आदम के बेटो, ए आदम की औलाद, हमने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुमने शैतान की इबादत नहीं करनी, शैतान के पीछे नहीं चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये तुम्हारे साथ दुश्मनी करने से कभी भी बाज नहीं आ सकता। दोस्तों, जिस तरह सूरज के तुलू होने में कोई शक नहीं, इसी तरह शैतान हमारा दुश्मन है, इसके दुश्मन होने में कोई शक नहीं हो सकता। बल्कि ये शैतान हमारा पुराना दुश्मन है। क्या है? पुराना दुश्मन है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, तफसीर इब्ने कसीर में आता है, इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में नकल किया है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़मीन पर जिन्नों को बनाया, जिन्नों को भेजा, और फिर अल्लाह ताला की ज़मीन पर जिन्नों ने फसाद किया, फितना फसाद किया। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नों के एक सरदार जिसका नाम इबलीस है, उसको भेजा, जा कर के अल्लाहू अकबर अल्लाह, जिन्नों को ज़मीन से बजा दौड़ा दे बियाबान जंगलों के अंदर। इबलीस आया अल्लाह की ज़मीन पर अपना लश्कर लेकर के, उसने अल्लाहू अकबर अल्लाह फसाद करने वाले जिन्नों पर कंट्रोल पाया, उन्हें दौड़ा दिया बियाबान जंगलों के अंदर, सहरा के अंदर। और शैतान के दिल में तकब्बर आ गया कि मैंने अल्लाह की ज़मीन को फसाद से साफ किया है। इबलीस के दिल में तकब्बर आ गया, लिहाजा मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैंने अल्लाह की ज़मीन को फसाद से और जराम से साफ किया है। अल्लाहू अकबर अल्लाह, तकब्बर आ गया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, 40 हाथ हज़रत आदम का कद बनाया, और 40 दिन हज़रत आदम का पुतला पड़ा रहने दिया, हज़रत आदम का मुजस्मा पड़ा हुआ है। शैतान गुजरता है और चौंका लगाता है, हमारी ज़ुबान में ठुड्डा लगाता है, पता नहीं ये अल्लाह ने क्या बनाया है। अल्लाहू अकबर अल्लाह। अगर अल्लाह ने मुझे इस पर मुकर्रर किया तो मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, अगर इससे मुझ पर अल्लाह ने मुकर्रर किया तो मैं कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। फिर अल्लाहू अकबर अल्लाह, 40 दिन के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी, आदम तैयार हुए।
کھڑے ہوئے، فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدے کرنے سے انکار کیا کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا ہے۔ اس دن سے ہماری اور شیطان کی دشمنی چل پڑی، شیطان کا ہمارا کمپٹیشن چل پڑا۔ اس دن سے شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ انسانوں کو آپس میں جھگڑواؤں، انسانوں کی آخرت تباہ و برباد کروں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا عرشہ علی الماء، شیطان شام کے وقت پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو صبح بھیجتا ہے، جاؤ اللہ کی زمین پر پھیل کر کے لوگوں میں فساد کرو۔ شیطان پھیلتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں، آ کر کے سارے چیلوں سے خبر لیتا ہے، بتاؤ تو کیا کر کے آیا؟ جناب میں نمازی کو بے نماز بنا کر کے ایک مسلمان سے زنا کر کے آیا ہوں، جناب میں فلاں۔ ایک کہتا ہے جناب میں نے شور کے دل کے درمیان جناب وسوسے ڈالے، بیوی کے دل کے درمیان وسوسے ڈالے، دونوں کو آپس میں بھڑکاتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، شام کو جھگڑا ڈلوا کر کے آ گیا، طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر میں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان کھڑا ہو جاتا اپنے تخت سے، کہتا ہے آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا، سب سے بڑا کام تو کر کے آیا ہے، سب سے بڑا کارنامہ سر انجام تو دے کر کے آیا ہے کہ دو خاندانوں کو وسوسے ڈال کے جھگڑا کر کے اور طلاق دلوا کر کے آیا ہے، لہذا سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے، تو آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا۔ اللہ اکبر، اللہ جو کام تو نے کیا ہے باقی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ معزز سامعین گرامی، دوسرا دشمن ہمارا شین یعنی شیطان ہے، اس سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، کیا کرے؟ شیطان سے محفوظ رکھے، بچا کر کے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ تیسرا انسان کا دشمن میم یعنی کہ مال ہے۔ دوستو مال آ جاتا ہے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، مال آ جائے سکا بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، مال آ جائے بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مال کے ساتھ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن فرمایا اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا بیٹے اور دنیا کا مال دنیا کی خوبصورتی ہے، وقتی دور پر دنیا کا دکھاوا ہے، اور فرمایا والباقیات الصالحات، فرمایا باقی رہنے والے نیک اعمال نیکیاں ہیں، باقی رہنے والے نیک اعمال نمازیں ہیں، تہجدیں ہیں، نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا خیر و عملا، نیک عمل نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں۔ مال تو وقتی طور ہے، دنیا کی وقتی خوبصورتی ہے، باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، کیا ہے؟ باقی رہنے والے کیا ہیں؟ نیک مال ہے۔ دوستو مال کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، اعمال کرو۔ مال بھی ہمارا دشمن ہے، اللہ جانتا ہے دنیا کے لوگوں کے مال روپے پیسے کی کیا قدر ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جناب بندہ مر جاتا ہے، لوگ لاش نہیں اٹھاتے، جیب سے مال نکال لیتے ہیں، مری ہوئی عورتوں کے کانٹے اتار لیتے ہیں، مری ہوئی عورتوں کے بازوں سے کنگن اتار کر کے لے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ 2004 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، ایک ایسا بد نصیب انسان تھا جس نے زیورات مال
مال کے لیے ایک بڑے بریف کیس کے اندر کسی کے کان اتارے، کسی کا ناک اتارا، اللہ اکبر اللہ، سونے کی خاطر ایک بڑا بریف کیس بھرا ہوا ہے جناب، وہ جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کا منظر کیا دیکھا کہ ایک ٹرک جا رہا ہے، اس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سانپ وہاں سے اترا، اس کے ماتھے پر ڈنستا ہے، ڈنگ لگاتا ہے، گاڑی سے گر کر مر جاتا ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا بیگ ہے، بڑی بدبو آ رہی ہے اس بیگ سے، کھولا، کیا دیکھا کہ کسی کا ہاتھ ہے، اس میں سونے کے کنگن ہے، کسی کا ناک ہے، کسی کے کان اس نے کھینچے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ یارو مال آ جائے بندے کی دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بندے کا مال دشمن ہے، کیا ہے؟ دشمن ہے۔ مال بندے کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا قرآن ایک دوسرا مقام ہے، فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ فرمایا مال آ جاتا ہے، بندہ گن گن کر کے رکھتا ہے، جناب آج 100 200 1000 2000 میں 10 ایکڑ کا مالک ہوں، کل 20 ایکڑ، یعنی شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا میرا مال کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہے۔ ایک دوسرا وقت آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی زمین پر زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوگی، زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی، سونے کے ڈھیر لگے ہیں، ہیرے جواہرات۔ انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ مال کس کا ہے؟ یہ سونے کے ڈھیر کس کے ہیں؟ اس مال کے لیے میں سکے بھائی کے سینے میں گولیاں مارتا رہا، اس پیسے روپے جائیداد کے لیے میں اپنے سکے بھائی کا قتل کرتا رہا، میں اپنے بھائی کا دشمن رہا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، ہیرے جواہرات کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ دوستو مال نہ کماؤ، اعمال کا سوچو، مال کا نہ سوچو، اعمال کا سوچو۔ مال بندے کا دشمن ہے، مال آ جائے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ اور یہاں پر محبت کی گرہ لگا جاؤں، آہن رب دے در تے، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے، اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن، جیبا کفن نال لگیاں نہ ہو سن، تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسان کا تیسرا دشمن میم یعنی مال ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ہاں حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے لگاؤ، اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال کل قیامت کے دن بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور قیامت کے دن بندے کے لیے فائدہ ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 قسم کا مال بندے کا مال ہے، ایک بندہ کھا لے اور کب پہن لے، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس کے علاوہ بندے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھا انسان کا دشمن نون یعنی انسان کا نفس۔ کیا؟ انسان کا نفس انسان کا دشمن ہے۔
اللہ اکبر اللہ، انسان کا نفس کون کہہ رہا ہے؟ حسن کا بے تاب بادشاہ، بے تاج بادشاہ کون؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی غفور الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب بند کمروں کے اندر زلیخا نے برائی کے لیے بلایا۔ یوسف میرا حسن تیرے لیے، میرا جمال تیرے لیے، میرا شباب تیرے لیے، آ یوسف تنہائی کا فائدہ اٹھا، برائی کر، اپنے نفس کو خوش کر۔ حضرت یوسف فرماتے نام اے زلیخا، یہ خوبصورتی اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، خیانت نہیں کروں گا، نبی زادے خیانت نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف کو اسی ضمن میں جیل میں بھیج دیا گیا۔ تقریباً 10 سال جیل میں رہنے کے بعد رہائی ہوئی۔ رہائی کے بعد جناب زلیخا کو بلایا گیا۔ باقی عورتیں ہاں بتلاؤ میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں جیل میں بھیجا گیا؟ زلیخا اور تمام عورتوں نے اقرار کیا کہ ہم غلط تھے، یوسف پاک ہے، یوسف پاک ہے، یوسف نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ زلیخا نے اقرار کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی بیانی کا نہیں کی، لوگوں میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا پوتر ہوں، جناب مجھے اپنے کانفیڈنس پر بڑا فخر ہے۔ نام حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ فرمایا لوگوں میں یوسف خود برائی سے نہیں بچا، اگر میرا رب نہ بچاتا تو میرا نفس مجھے برائی میں دھکیل کر کے لے جاتا۔ یہ جو نفس امارہ ہے، نفس کی پہلی قسم نفس امارہ یعنی بندے کو برائی کی طرف دھکیلنے والا، اگر لوگوں میں یوسف بھی برائی سے نہیں بچ سکتا، اگر میرا رب مجھے نہ بچاتا، مجھ پر رحم نہ کرتا، نفس امارہ تو بندے کو برائی کی طرف دھکیلنے والا ہے، بندے کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستو دعا کیا کرو اللہ نفس امارہ سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایسا نفس بندے کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، زنا کر لے کیا ہوگا، شراب پی لے کیا ہوگا، بعد میں توبہ کر لیں گے، تجھے کون دیکھ رہا ہے۔ نفس کی پہلی قسم نفس امارہ، اور یہ بندے کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، اتنا خوبصورت نفس ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ فرمایا نفس لوامہ، بندہ گناہ کر لیتا ہے لیکن نفس ملامت کرتا ہے، کیوں کیا ہے؟ شراب پی لیتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے، زنا کر لیتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے، کیوں کیا ہے؟ نہ کرتا۔ دعا کیا کرو اللہ پہلے نفس سے بچائے اور نفس لوامہ عطا کرے۔ اس نفس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ دوسرا نفس لوامہ یعنی گناہ پر، برائی پر بندے کو ملامت کرتا، کیوں کی نہ کر۔ تیسرا نفس مطمئنہ ہے، پاکیزہ نفس کون سا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تیسرا نفس مطمئن ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اسلام کے
سانچے میں ڈھال لیتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ایسا نفس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جب بندہ گناہوں سے پاک ہو کر کے توبہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے تو موت کا وقت آتا ہے، فرشتے یہ نہیں کہتے آ عمران چل، آ فلاں چل، نہ، فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن جان، مطمئن نفس چل۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس آج چل تے اپنے رب کے پاس۔ وہ کہتا کہاں چلوں؟ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا اے مطمئن نفس چل، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیرے لیے محل تیار کیے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ نفس عطا کرے تو نفس مطمئن عطا کرے، تاکہ مرنے کے بعد فرشتے کہیں کہ آؤ چلو۔ اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، اے مطمئن نفس تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیرے لیے محل تیار کیے ہیں۔ آئیے معزز سامعین گرامی، یہ انسان کے چار دشمن ہیں۔ پہلا اللہ اکبر اللہ دنیا، دوسرا شیطان، تیسرا مال، چوتھا انسان کا نفس ہے۔ ان چار چیزوں سے بچنا ہے اور ان چار چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا مالک میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔